اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص ہو سکے، اس سے ممکن ہو تو کوشش کرے مدینہ کے اندر اس کو موت آئے، مدینہ کے اندر رہے اور اس کو موت بھی کہاں آئے، مدینہ کے اندر موت آئے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کے اندر مرا تو میں اس کی سفارش کروں گا قیامت والے دن، میں اس کی سفارش کروں گا رب العالمین کی بارگاہ میں، اور کل قیامت کے دن جب مشکل گھڑی ہوگی تو اس سے کیا ملے گی جی؟ میری سفارش ملے گی اس بندے کو جو کیا کرے گا مدینہ کے اندر، جس کو موت آئے گی۔ اور پھر اسی وجہ سے یہ حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنی نا تو پھر ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مالک میری تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک میں اس شہر کے اندر ہوں نا تو مجھے زندگی بھی اسی شہر میں دے، مجھے موت بھی اسی شہر کے۔ اور سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا اور ساری زندگی مدینہ سے باہر ہی نہیں جاتے تھے، مدینہ سے باہر ایک حج کر کے فوراً مدینہ کے اندر آ گئے اسی حدیث کی وجہ سے، اور ساری زندگی باقی کی مدینہ کے اندر گزار دی۔ کس لیے؟ اس لیے گزاری کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ جو مدینہ کے اندر مرے گا اور یہاں پہ دفن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں اس کی سفارش کروں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی وہیں پر رہے، وہیں پر پڑھاتے رہے، وہیں پر علم دین سکھاتے رہے، لیکن مدینہ سے باہر نہ نکلے، صرف اس خوف سے کہ کہیں میں مدینہ سے باہر گیا تو مجھے موت ہی نہ آ جائے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ موت مجھے کہاں پہ آئے؟ صرف مدینہ کے اندر ہی موت آئے۔ اور مدینہ وہ شہر ہے، میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے قبل یہاں پر بیماریوں کے ڈیرے تھے، یثرب اس کا نام تھا، بیماری یہاں پر تھی، لیکن کریم آقا علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو بیماری یہاں سے چلی گئی۔ اور پھر مدینہ منورہ کے کئی نام ہیں، اب کئی نام ہیں، لیکن انہی ناموں میں سے ایک نام شافیہ بھی ہے۔ مدینہ المنورہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ کی وہ آب و ہوا ہے، مدینہ منورہ کا وہ ماحول ہے، حتیٰ کہ مدینہ المنورہ کی جو زمین ہے، جو مٹی ہے نا، اس کی جو دھول ہے وہ انسان پر پڑے تو اللہ اسے شفا عطا کرتا ہے بیمار ہو تو۔ باقی دھول مٹی ہم اس سے بچتے ہیں، اندر جائے گی تو ہمارے اندر کی سسٹم کو خراب کرے گی اور ہمیں بیماریوں کے اندر مبتلا کرے گی، لیکن میرے آقا کی آمد کا صدقہ، حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کا صدقہ، جب میرے محبوب مدینہ میں تشریف رہے تو اللہ نے اسے شفاؤں والا شہر بنا دیا، طیبہ بنا دیا، مدینہ المنورہ، اور طیبہ بھی اس کا نام ہے، پاکیزہ۔ تو یہ وہ شہر، اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے تو خود لکھا ہے، فرمایا کہ میں بیمار ہو گیا، میں بیمار جب ہوا نا تو جب بیمار ہو گیا تو میں نے اطباء سے اپنا علاج کروایا، تو سارے اطباء نے نا میرا جب علاج کیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ساروں سے علاج کرواتا گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں سوج گئے، بیماری کی وجہ سے پاؤں سوج گئے میرے۔ جب میرے پاؤں سوجے نا تو جب میں اس کے بعد چیک کروانے کے لیے گیا اطباء کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، تو کہنے لگے کہ اب آپ کے پاؤں پہ سوجن بھی آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیماری ہے نا وہ خطرناک مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے، خطرناک مرحلے کے اندر، اور مجھے دوائی دیتے اثر نہ پڑتا کوئی بھی، اور کہتے جی ہم پوری کوشش کر چکے ہیں آپ کے علاج کے اندر، لیکن پتہ نہیں کیسی بیماری ہے، آپ ٹھیک ہونے پا نہیں رہے۔ کہہ رہے پھر اللہ کا کرم ہوا اور میں مدینہ شریف پہنچ گیا، اور مدینہ شریف جب میں پہنچا نا تو مدینہ بالکل شفاؤں کا شہر ہے، محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کا شہر ہے، اور طیب اور طاہر شہر ہے۔ مدینہ کی مٹی سے اٹھنے والی غبار بھی آپ شفا بن جاتی ہے بندے کے لیے۔ فرمایا کہ جب میں مدینہ کے اندر گیا نا تو پھر میں نے یہی نسخہ استعمال کیا، مدینہ کی مٹی کو لیا
اور جس جس جگہ سوجن تھی، بیماری تھی، تکلیف تھی، میں نے مٹی وہاں پر لگائی، لگانا میرا کام تھا اور شفا دینا رب کا کام تھا۔ میں اگلے لمحے مجھ میں شفا یاب ہو گیا اور صحت مند ہو کر واپس لوٹا میں۔ تو مدینہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، اللہ نے اسے شفاؤں والا شہر بنا دیا کہ یہاں سے لوگ بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔